حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام مردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا ہماری جولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک ایک دن مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سا پھل یہ لوگ لے کر چلے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیج دی جس نے پورے کے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا، اور ان لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی کہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت ہی خوشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو اس کی خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک بول پڑا، ہم لوگ راستہ بھول کر کہیں اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں جو ایک بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سبھی بھائیوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں، ہم نے فقراء مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور سب ہائے رے ہماری قسمت کہہ کر صدقے دل سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آخر میں یہ کہنے لگے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کچھ یوں ہے کہ ان قریب ہمارا رب ہم لوگوں کو اس سے بہتر باغ اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب ہی سے توبہ قبول کرنے کے خواستگار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے میں ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، اس واقعہ سے درس ہدایت ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی اور بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت اور بربادی ہے۔